बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और बड़ा धोखा, ये अब क्या मामला हो गया, ये बड़ा धोखा वाली क्या कहानी है, ये भी आपके सामने रखना है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो गए और पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग वालों के कपड़े फाड़ दिए हैं। ये क्या माजरा, ये भी आपके सामने रखना है। और दूसरा, एंकर इमरान रियाज के केस में एक नया कट्टा जो है वो खुल गया है, वो भी आपके सामने रखना है कि आज किस तरह अदालत में जो है वो थप्पड़ मुक्के और गालियां कमरा अदालत के अंदर जो हैं और वो चलती रही। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले एंकर इमरान रियाज के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन हम आपको पता है कि अमानत में ख़यानत का उनके ऊपर पर्चा था और मॉडल टाउन कचहरी में उनको आज फिर एक रोज़ा रिमांड के बाद पेश किया गया और आज फिर पुलिस ने उनके रिमांड की इस्तदा की। और जब समाअत चल रही थी तो एंकर इमरान रियाज जो हैं उन्होंने बड़े जज्बाती कुछ चीज़ें जो हैं वो कही। उन्होंने कहा कि ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना इन्होंने जुल्म सितम किया, मैं नहीं टूटा। ये चाहते हैं कि मैं मुस्कुराना जो है वो छोड़ दूं, लेकिन ये इनका ख्वाब रहेगा। फिर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था, उन्होंने कहा कि जितने पैसों का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, इतने पैसे तो साल के अंदर जो है वो मेरे जो वालिद साहब हैं वो सदका खैरात जो हैं वो कर देते हैं, यानी कि सदक़े में ही इतने पैसे हम दे देते हैं। उसके बाद नाज़रीन काम ये जो अमानत में ख़यानत वाला केस था, आपको पता है जो भोंडा केस बनाया गया, जो उनको हज का फरीज़ा अदा करने से रोका गया, इतनी उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं लोग मरीम नवाज़ गवर्नमेंट के ऊपर, जो उन्होंने यानी कि रुकावट डाली है, झूठा एक मन घड़त FIR दर्ज करवा करके। अब नाज़रीन काम आज ये पर्चा डिस्चार्ज हो गया। उस जैसे इमरान खान को रिहाई का हुक्म दिया, इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको खबर दे दूं, जो अदालत के अंदर जो है वो मुक्के थप्पड़ और गालियां चली। एंकर इमरान रियाज के भाई हैं अली रियाज, वो वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाने के अंदर जब वो वीडियो बना रहे थे तो पुलिस ने जो है वो उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ये कमरा अदालत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। और SHO जो फुरकान है, ये उस्मान रियाज उनके जो भाई, उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब पुलिस के SHO फुरकान का इमरान रियाज के भाई पर कमरा अदालत में तशद्दुद, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जब तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर अदालत के हुक्म पर जो है वो उनको छोड़ा गया। शदीद वहाँ पे जो है वो गालम गलोच और ये थप्पड़ मुक्के और इस तरह का माहौल अदालत में बना रहा। उसके बाद नाज़रीन हम जैसे ही फिर जज के कहने के ऊपर ये मामला ठंडा हुआ, उनको फिर छोड़ा गया। उसके बाद ये पर्चा जैसे ही डिस्चार्ज हुआ तो इमरान खान साहब जैसे ही अदालत से बाहर निकले, उनको दोबारा एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। अब दूसरा मुकदमा भी जब मेरी नज़र से गुजरा तो मुझे हंसी आ रही थी, ख़ासकर इस गवर्नमेंट के ऊपर कि ये किस तरह के भोंडे मुकदमे बना रही है कि जनाब वो एंकर इमरान रियाज की गाड़ी वाइट कलर की फॉर्चूनर जो है वो जा रही थी, जो जनाब ASF जो चौकी है वहाँ पे जो बैरियर्स लगे होते हैं, उन बैरियर्स को जो है वो रौंदते हुए जो है वो जा रहे थे और इन्होंने बदतमीज़ी की अपने कुछ लोग दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मिल करके पुलिस के साथ, यानी कि कार सरकार का मुकदमा बनाया। अब आपको पता है जो बैरियर्स लगे हुए होते हैं अगर वो पत्थर के हों तो आपको पता है कि गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। तो जनाब ये अब कार सरकार में मुदाखलत का जो है वो उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया एक नया, और इसमें अब इमरान रियाज को आज दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये भी उड़ जाएगा, आपको पता है कि ये भी बेबुनियाद और एक भोंडी FIR है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी एंकर इमरान रियाज जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट इस मुकदमे में जो है वो हुई। अब दूसरी खबर ले लें नाज़रीन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर सील किया गया था, अब आज उसको जो है वो डीसील कर दिया गया है अदालत के हुक्म के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस हवाले से CDA को जो है वो नोटिस जारी कर दिया, बल्कि CDA ने खुद आकर के जो है वो इसको आज डीसील किया। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है इस हवाले से। उसके बाद नाज़रीन हम दूसरी ख़बर जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ले लीजिएगा। आपको पता है कि जो लाहौर के चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब हैं वो इस वक्त बड़े एक्टिव हैं और उनके एक फ़ैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये मामला है जनाब सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला ये, और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर कर दी है। और अपील में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा
کی ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے برخلاف ہے، الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لہٰذا ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتی، اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے اور اپیل کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد ناصر کام جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کی لڑائی، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی والوں کو بجٹ کے اوپر جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا، ان کے ساتھ کچھ صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، اور پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا۔ اب اس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اب کہہ لیں کہ کپڑے پھاڑنے کے مترادف ہے، پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کپڑے پھاڑ دیے نون لیگ والوں کے، کیونکہ اب کھل کر کے انہوں نے شکوے اور کھل کر کے بولنا شروع کر دیا نون لیگ کے خلاف۔ اب ناصر کام یہ اندرونی کہانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب اب جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی، جس میں پنجاب میں پی پی کو درپیش مسائل سر فہرست ہیں، اور نون لیگ نے ایک مفاہمتی معاہدہ جو کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں بھی غیر سنجیدہ ہے، جس کی وجہ سے جناب انہوں نے یہ بائیکاٹ کیا بجٹ کا۔ اور کل یہ کسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، جس کے اوپر میں نے اس وقت ہی اس کو ری ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ان کے آپس میں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی پھر ان کے مطالبات مانے جائیں گے پھر پیپلز پارٹی اچھی بچی بن جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کام مزید یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ نون لیگ مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو انتظامی امور میں نظر انداز کرنے پر تحفظات ہیں۔ پنجاب میں انتظامی افسران کی تقرریوں ترقیاتی منصوبوں میں پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ حالیہ جو بجٹ پیش ہو گیا ہے اس میں جناب ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جو تجاویز ہیں بجٹ کی وہ بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، اور اس کے بعد یہ افواہ چلا دی گئی کہ بلاول بھٹو آن بورڈ ہیں اور جناب ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، یہ خبریں چلوائی گئی، تو اس کے اوپر بھی ان کے تحفظات ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب جو مذاکرات کے دوران پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس سے رابطے اب کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی قیادت کی جانب سے، اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اب جو ہے وہ نون لیگ ہاتھ پاؤں اب مار رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے تو کپڑے اتار دیے، خبریں باہر آ گئی ہیں لڑائی کی۔ اور ایک اور ناظرین بڑی خبر لے لیں، پھر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ریلیف ملا ہے سائفر کیس کے اندر، جو ان کی بریت ہوئی ہے، اب ان کی بریت کو ایف آئی اے کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ان کے اس بریت کے خلاف جو ہے اپیل دائر کر دی گئی ہے، جبکہ ابھی تک مختصر فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے، کیونکہ تفصیلی فیصلہ جب آتا ہے پھر آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مختصر فیصلے کے اوپر ہی اس کو چیلنج کر دیا۔ اب اگر سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر مختلف آراء ہیں، کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی یہ کیس اٹھ جائے گا اور ڈیفینیٹلی اٹھ جائے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بدنیتی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آئی تھنک نیب ترامیم کے اندر یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کیس کو یہاں چیلنج کیا جائے اور عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے چکر میں جو ہے کوئی پھر گیم ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہ مختلف دو آراء ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ سن لیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے کہ بہت سی ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف والے کر چکے ہیں، اسد کیسر کی سربراہی میں وفد جو ہے وہ، اور مذاکرات ان کے چل رہے تھے تحریک چلانے کے حوالے سے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جا ملے ہیں جناب میری نون لیگ کے ساتھ۔ اب یہ جو بیانیہ یعنی کہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے، یہ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل یا ان کے جو آفیشیل پیجز ہیں وہاں پہ یہ شیئر کیا جا رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو جتنا بھی سٹنٹ کر رہے ہیں، سٹینڈ لے رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، یہ جناب اپنا کو اچھا مارجن اور اچھا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں لینے کے اندر جو ہیں وہ اس لیے یہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت بڑا عہدہ ہے جس میں اس کا چیئرمین لگانے کی بھی ان کو پیشکش کی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے کیونکہ شاید وہ اور بھی کچھ زیادہ چاہ رہے تھے۔ اب ناظرین کرام جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ سنیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور عطا تارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں، اور وہ بھی اس میں موجود تھے،
اور جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ جناب مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور دونوں قائدین نے شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی۔ چاہیے تو تھا کہ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو تحفظات ہیں انہی وزیر اعظم سے گفتگو کر رہے ہیں جس کے اوپر تحفظات ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسمبلیوں سے باہر ہیں اور احتجاج اور بیان بازی کر رہے تھے کہ انہی کو ہی جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق الیکشن چوری کر کے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ تو ملاقات تو نہیں بنتی تھی، ایک جانب وعدے وعید یا ملاقاتیں جو ہیں وہ چل رہی تھی تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے جو ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ دونوں قائدین کا جو ہے وہ مشاورت اور اشتراک عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے سیدھا دھوکہ ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا اور خطرناک ہے۔ پھر جناب دونوں قائدین نے اتفاق کیا ہے کہ بحرانوں کو مل کر ہی جو ہے وہ بحرانوں سے مل کر ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ اور 16 مئی میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں کہا کہ آپ نے بھرپور تعاون کیا۔ شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کی۔ شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی مذہبی خدمات کے اوپر تعریف کی۔ اور پھر ناظرین کرام، شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو اتحاد، مشاورت اور اشتراک عمل سے بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد سیاسی جمہوری نظام مضبوط ہوگا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد نواز شریف اور ان کے خاندان کو ناحق ستایا گیا، یہ تاریخ کا سیاہ اور افسوسناک باب ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا۔ یعنی کہ مختصر اگر کریں تو آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اور یہ سیدھا دھوکہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف والوں کو ایک ڈائریکشن دکھائی جا رہی تھی، ایک کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم تحریک کا حصہ بنیں گے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ دھوکے کے مترادف ہے میری نظر میں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔